بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ صرف نیا مہینہ نہیں بلکہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قربانی، صبر اور ہدایت کا پیغام لی ہوئی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے محرم کی فضیلت، یوم عاشورہ کی اہمیت اور حضرت امام حسین کی عظیم قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت اور انعامات کے بارے میں۔ مکمل ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جاب سے ریلیٹڈ اور اسلامک انفارمیشن ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ محرم الحرام کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی سال کی شروعات محرم سے طے کی گئی۔ یاد رکھیے، محرم صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں، یہ غور و فکر، عبادت اور تقویٰ کی شروعات کا بہترین موقع ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت پہ ہم بات کریں گے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ اسلامی سال کا وہ عظیم دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ سے زیادہ اس دن کا حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی اور فرمایا، عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عاشورہ کے روزے کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا انعام ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے پہ ہم بات کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے سامنے ہیں، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس کے بعد علماء نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کی قربانی 10 محرم 21 ہجری کو ہوئی۔ 10 محرم 21 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر ایک لازوال قربانی پیش کی گئی۔ نواسۂ رسول امام حسین ظلم کے مقابل حق پر ڈٹے رہے اور اپنے اہل و عیال سمیت جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے نکلا ہوں اور امت کی اصلاح کے لیے۔ کربلا سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، حق بات پر قائم رہنا، صبر، قربانی اور وفا کا عملی مظاہرہ کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ محرم میں کون سے وہ نیک اعمال کیے جائیں۔ تو ناظرین، محرم کے مقدس دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، صبر، برداشت اور عاجزی کا مظاہرہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت اور توبہ و استغفار میں وقت گزاریں۔ یوم عاشورہ کی جو دعا ہے، اے اللہ اس دن کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محرم کا مہینہ ہمیں صرف غم نہیں بلکہ صبر، قربانی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ آئیے ہم سب امام حسین کے راستے پر چلیں،
جہاں ظلم کے خلاف آواز بلند ہو اور اللہ کی رضا، صبر اور ایمان ہماری منزل ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔